بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ عمر مختار جو معلم قرآن تھے، صحرائی علاقوں سے بخوبی واقف تھے اور وہاں لڑنے کی حکمت عملیوں کو بھی خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے علاقائی جغرافیہ کے بارے میں اپنی معلومات کا اطالوی فوجوں کے خلاف بھرپور استعمال کیا۔ وہ اکثر و بیشتر چھوٹی ٹولیوں میں اطالویوں پر حملے کرتے اور پھر صحرائی علاقے میں غائب ہو جاتے۔ ان کی افواج چوکیوں میں فوجی قافلوں کو نشانہ بناتی اور رسد اور مواصلات کی گزرگاہوں کو کاٹتی۔ عمر مختار کی زیر قیادت مزاحمتی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اطالویوں نے نئی چال چلی اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو عقوبت خانوں میں بند کر دیا۔ ان عقوبت خانوں کا مقصد یہ تھا کہ مزید لیبیائی باشندوں کو عمر مختار کی مزاحمتی تحریک میں شامل ہونے سے روکا جائے۔ ان کیمپوں میں 1,25,000 باشندے قید تھے، جن میں سے 2/3 شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود عمر مختار کی تحریک رکی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ عمر مختار ایک ایسے لیبیائی مجاہد کی آزادی کا قصہ جو 20 سال تک اٹلی کی فوجوں کے ساتھ برسر پیکار رہے، جو معلم قرآن بھی تھے۔ آپ کو 70 سال کی عمر میں ایک مارکے میں زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد افسر آپ سے پوچھتا ہے، کیا تم نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا؟ عمر مختار جواب دیتے ہیں، ہاں۔ کیا تم نے لوگوں کو اس جنگ پر ابھارا؟ جواب دیتے ہیں، ہاں۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں اپنے کیے کی کیا سزا ملے گی؟ عمر مختار جواب دیتے ہیں، بالکل۔ کیا یہ تمہارا اعتراف ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ عمر مختار جواب دیتے ہیں، ہاں۔ تم کتنے سال سے اٹلی کی فوجوں سے جنگ کر رہے ہو؟ عمر مختار جواب دیتے ہیں، 20 سالوں سے۔ کیا تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے؟ عمر مختار جواب دیتے ہیں، بالکل نہیں۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی؟ عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اطمینان سے جواب دیتے ہیں، بالکل۔ جج انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تمہارے اس طرح کے انجام پر دکھ اور افسوس ہے۔ عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کا حسین اختتام ہے۔ جج انہیں لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انہیں مکمل معافی کی پیشکش کرتا ہے، اس شرط پر کہ وہ مجاہدین کو لکھ دیں کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دیں۔ عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھتے ہیں اور اپنا مشہور زمانہ قول کہتے ہیں، جو انگلی ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہو، اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک مسجد کا نام مسجد عمر المختار رکھا گیا ہے، جبکہ کویت، غزہ، قاہرہ، دوحہ، تنزانیہ، ریاض اور اربد میں عمر مختار نامی شاہراہیں موجود ہیں۔ جبکہ 17 فروری 2011 میں شروع ہونے والی لیبیائی سول جنگ کے دوران مختلف پوسٹروں اور نوجوانوں کی شرٹوں پہ عمر مختار کی تصاویر ہوتی تھیں۔ 2009 میں لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی مرحوم روم کے سرکاری دورے پر گئے تو ان کی قمیض پہ عمر مختار کی تصویر پرنٹ تھی۔ لیبیا کے 10 ریال کے نوٹ پہ بھی عمر مختار کی تصویر موجود ہوتی ہے۔ اکتوبر 1911 میں اٹلی کی رائل میرین نے لیبیا پہ حملہ کر کے 3 دن طرابلس اور بنغازی پہ مسلسل بمباری کی اور قبضہ کر لیا۔ ترکی کی فوجیں مقابلہ کرنے کی بجائے پسپا ہو گئیں۔ لیبیا کا اکثریتی اور اہم ترین علاقہ اٹلی کے قبضے میں چلا گیا، لیکن جلد ہی اطالوی فوج کو لیبیا میں شدید گوریلا جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ لیبیا میں اطالوی فوج کو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ شدید مزاحمت کا سامنا عمر مختار کے گروہ کی طرف سے کرنا پڑا۔ تبروک کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں 1858 میں پیدا ہونے والے عمر مختار اپنی اوائل عمری میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ آپ کی تمام تعلیم علاقائی مساجد اور مدرسوں میں مکمل ہوئی۔ جب اطالوی فوجوں نے لیبیا پہ قبضہ کیا تو 52 سالہ عمر مختار ایک مسجد میں قرآن کے معلم تھے، لیکن آپ کو افریقی ملک چاڈ میں فرانسیسی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا تجربہ حاصل تھا۔ آپ صحرائی جنگ کی بہترین حکمت عملیوں کے ماہر تھے۔ وہ اطالوی فوجوں کے مقابلے میں مقامی جغرافیہ سے بھی خوب واقف تھے، لہٰذا آپ نے استعماریوں کو انتہائی زک پہنچائی۔ وہ انتہائی مہارت کے ساتھ بار بار اطالوی فوجوں پہ حملہ کرتے، ان کو شدید نقصان پہنچاتے اور پھر صحرا میں روپوش ہو جاتے تھے۔ انہوں نے گھات لگا کر دشمن کی سپلائی لائن کو برباد کر دیا۔ اطالوی بہت حیران و پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوف زدہ بھی ہوئے۔ 1924 میں جبل اخدر کے پہاڑی علاقے میں
اطالوی گورنر نے ایک انسدادی گوریلا فورس بنائی جس نے اپریل 1925 میں مزاحمتی فورسز کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد عمر مختار اپنی حکمت عملی میں تبدیلی پہ مجبور ہو گئے۔ اسی اثناء میں وہ مصر سے امداد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ 1925 سے لے کر 1928 تک عمر مختار کی جد و جہد کا عروج تھا۔ لیبیا میں جہاں جہاں بھی اطالوی فوج موجود تھی وہاں وہاں عمر مختار نے حملے کیے، حتیٰ کہ اطالوی جنرل یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا مختار غیر معمولی استحکام اور طاقت کا حامل صحرائی شیر ہے۔ فروری 1929 میں اطالوی گورنر اور عمر مختار کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا، مگر نومبر 1929 میں وہ معاہدہ ختم کرتے ہوئے دوبارہ جنگ شروع کر دی۔ پھر اطالوی حکومت نے لیبیا میں اپنی فوج کو بے پناہ جنگی وسائل سے لیس کرتے ہوئے جبل اخدر کا مکمل گھیراؤ کا پلان دیا۔ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، حتیٰ کہ غیر مسلح عام شہریوں میں سے بھی کوئی آ جا نہیں سکتا تھا۔ مزاحمتی مجاہدین ہر قسم کی مدد اور کمک سے عاری ہو گئے۔ مقامی غداروں اور مخبروں کی مدد سے 11 سپٹمبر 1939 میں صحرا کا شیر حالت جنگ میں گرفتار ہوا۔ 73 سالہ عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پھر پورے شہر پہ ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی۔ اطالوی جنرل نے اٹلی حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ میں لکھا کہ درمیانی قد کا سفید باریش بوڑھا عمر مختار انتہائی چست، چالاک، ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ باکردار اور بہادر بھی ہے۔ فوج کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد 16 سپٹمبر کو آپ کو پھانسی گھاٹ پر چڑھا دیا گیا۔ پھانسی سے ایک روز قبل عمر مختار نے کہا تھا، میں نے کبھی اٹلی کی حکومت کی اطاعت کی، نہ میں کبھی کروں گا۔ میں نے اطالوی فوجوں کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جب کسی مارکے میں میری شمولیت نہیں ہوتی تھی تب بھی وہ مارکہ میری کمان اور احکامات کے تحت ہی ہوتا تھا۔ مجھے فخر ہے میں ایک شاندار مثال پیش کرنے جا رہا ہوں۔ فتح یا شہادت، اس طرح عمر مختار کی 30 سالہ جنگ مزاحمت کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔